بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈس، اگر آپ ایک عام آدمی ہیں اور پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ایسے رویے فیس کرنا پڑتے ہوں گے کہ جن سے آپ ڈسکریج ہوں، آپ پریشان ہوں، آپ لوز ہارٹ کر لیں اور آپ سم ٹائمز آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یار یہ کیا ہوا۔ ہمیں یہ شکایت رہتی ہے اگر ہم ایک عام آدمی ہیں اور اگر ہم پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور پھر یہ جو فیلنگز ہیں خاص کر ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ذرا حساس ہیں، جو تھوڑے ٹچی ہیں، اور شاید وہ بھی کہ جو بالخصوص کہ جو کہہ لیں کہ ایک منصفانہ بات جو ہے بے لاگ کہنا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے ہمیں اپنے تعصبات سے بالا ہوتا رو کے اور ہمیں جسٹس کی بات کرنی ہے، ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے، ہمیں ہونے والی چیزوں پہ ایک بے لاگ تبصرہ جو ہے وہ کرنا ہے، کسی کی طرفداری کیے بغیر جو ہے حق سچ کی بات کہنی ہے۔ ویسے حق سچ کی بات جو ہے وہ کہنا کسی بھی دور کے اندر اتنا آسان نہیں رہا، اور آج کے دور میں بھی خاص کر پاکستان جیسے معاشروں کے اندر قطعاً بھی آسان نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم بات جو ہے وہ مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے، آپ یہ سوچیں ہم تمام تر جو لوگ ہیں ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر یہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا رویہ بھی لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ہے، جس طرح کی شکایات مجھے لوگوں سے ہے اسی طرح کی شکایات جو ہیں وہ ایکسکیوز می چند ایک دوسرے لوگوں کو مجھ سے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کا ہے تو پھر کہیں ایسا پھر یہ نہ ہو کہ میں اور آپ جو ہیں ہم ڈبل سٹینڈرڈز کے مالک جو ہیں وہ انسان ٹھہریں، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی ریفارم کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم لوگ اس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں کہ ہم لوگ کسی کو محض کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو ڈسکریج کرتے ہوئے نظر آئیں حالانکہ وہ حق بات کہہ رہا ہو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، حق بات کیا ہے، یہ ہر ایک انسان کے نزدیک، میرے اور آپ کے نزدیک بات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک اگر ایک بات سچ ہے ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک وہ سچ نہ ہو، اور آپ کے نزدیک اگر ایک بات سچ ہے تو ممکن ہے کہ میرے نزدیک وہ بات سچ ہی نہ ہو سرے سے۔ یہ ہر ایک انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، صحیح رائے کرنا قائم کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے تعصبات کی وجہ سے اور اپنی ایگو کی وجہ سے وہ درست بات کہنے سے اور درست بات کو درست بات مان لینے سے انکاری ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک بات جو ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا اس تمام تر بات کے حل کے طور پہ، اور وہ حل کے طور پہ بات یہی ہے کہ ہم لوگ انتہائی پازیٹیولی سوچیں۔ کیا کریں؟ انتہائی پازیٹیولی سوچیں، اور ہم یہی سمجھیں کہ دوسرا انسان جو ہے وہ نیک نیت ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ نیک نیت ہو بھی، اور مجھے بات کہنے کے اندر، مجھے بات سمجھانے کے اندر شاید دشواری پیش آئی ہے، میں بہتر انداز کے اندر اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکا، اور اس کمیونیکیشن سے پہلے بہت ممکن ہے کہ مجھے اپنی بات کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہو، اور میری اپنی بات ہی درست نہ ہو، میری اپنی بات ہی جزوی طور پہ درست نہ ہو یا مکمل طور پہ درست نہ ہو، اور دونوں صورتوں کے اندر مجھے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کی اپنی اوپینین کو
کنسیڈر کرنے کے بعد بھی، اس پہ نظر ثانی کرنے کے بعد بھی اگر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ میری رائے تو درست تھی، لیکن شاید دوسرے انسان کو بات میں سمجھا نہیں پایا، آئندہ میں بہتر انداز کے اندر اپنی اسی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ جہاں پہ یہ بات کہنا ضروری نہیں ہے وہاں پہ بے شک اس بات کو نہ کہا جائے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، ایک مشہور بات ہے کہ بلا وجہ سچ جو ہے وہ بھی بعض اوقات فساد کا باعث بنتا ہے، لہٰذا مجھے یہ بھی بات دیکھنی ہے کہ مجھے کہاں پہ یہ بات کہنی ہے اور کہاں پہ یہ بات نہیں کہنی ہے۔ بعض جگہوں پہ ذرا دشوار ہونے کے باوجود بھی بہرحال مجھے حق بات کہنا پڑے گی، میرے مفادات جو ہیں وہ شاید اس بات کے متقاضی ہوں، یا کسی دوسرے انسان جو ہے میرا حق بات نہ کہنے سے کسی دوسرے انسان کی حق تلفی جو ہے وہ اس کا امکان ہے، وہاں پہ بھی مجھے حق بات کہنی ہے، لیکن ذرا ریزنیبل انداز کے اندر، اس طرح کا ذرا حکمت اور دانائی کے اندر، تھوڑا سا تدبر کے اندر مجھے یہ بات کہنی ہے، اور ایک بالکل ہی ایروگنٹ انداز کے اندر یا فولشنس کے اندر مجھے یہ بات نہیں کہنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بھی ہمیں مزاحمت کا سامنا ہو، کہ جب بھی لوگ ہم سے اختلاف کریں، کہ جب بھی لوگ ہماری بات کا تمسخر اڑائیں، کہ جب بھی لوگ ہماری بات سے وائلنٹلی اسٹرانگلی ڈس ایگری کریں، ہمیں وائلنس سے بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہمیں کبھی بھی وائلنٹ نہیں ہونا ہے، ہمیں کبھی بھی غیر شائستہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے ہیں، ہمیں کبھی بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا ہے، لیکن اگر مخالف سمت کے اندر سے اگر ان کی آواز اونچی ہو، اگر ان کے الفاظ غیر شائستہ ہوں، تو بہتر ہے کہ وہاں سے انسان کوئٹ کر جائے۔ اگر اس بات کو کہنا ضروری نہیں ہے اور فوری طور پہ کہنا ضروری نہیں ہے، یا تو بالکل ہی ضروری نہیں ہے یا فوری طور پہ کہنا ضروری نہیں ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر ایک انسان وہاں سے وڈرا کر کے، وہاں سے واپس ہو کے، اور پھر ایک انسان بہتر انداز کے اندر پلاننگ کرے کہ بھئی اگر یہ بات کہنا ضروری نہیں ہے تو بہت بہتر ہے کہ میں ابینڈن کر دوں، میں اس بات کو ترک کر دوں، لیکن اگر یہ بات کہنا ضروری ہے تو پھر ایک خاص انداز کے اندر، پھر ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت مجھے یہ بات کہنی ہے، اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ہم یہ بات محسوس کریں کہ بھئی اس سارے پروسیس کے اندر میری صلاحیتوں کے اندر اضافے کا سبب انشاءاللہ بنے گا، اور میری صلاحیتوں میں کمی کا سبب نہیں بنے گا، لہٰذا مجھے اس بات سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وائلنس کا خطرہ ہے تو پھر ہمیں اور زیادہ اور ایکسٹرا کوشن جو ہے وہ ضرور بہت احتیاط کی اور کافی احتیاط کی ضرورت ہے، وگرنہ مجھے ان باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چکن ہارٹڈ انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ذرا کریج ڈیولپ کرنا ہے۔ میں جس معاشرے کے اندر، میں جس سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہوں، میں جہاں پہ رہتی ہوں، یہاں پہ حالات ذرا رف ٹف ہیں، اور بالخصوص ایک ایسا انسان کہ جو معاشی اعتبار سے، جو سماجی اعتبار سے ویک انسان ہو، اس انسان کے لیے مشکلات زیادہ ہوں، تو مجھے یہ بات دیکھنی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ذرا کوشن کی اور وہاں پہ ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر میں ان احتیاطوں کو کروں گا تو پھر انشاءاللہ میں ان مسائل سے، میں ان نقصانات سے اپنے آپ کو کافی حد تک بچانے کے اندر کامیاب ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ آج کل تو سوشل میڈیا بھی ہے، اگر ایک انسان، جہاں پہ ایک انسان فیس ٹو فیس بات کہنے کے اندر ایک انسان بہت خائف ہے، اسی بات کو پوری احتیاط کے ساتھ، میں یہ قطعاً نہیں اس بات کا نہیں کہوں گا کہ آپ ایک بلنٹ انسان بن جائیں، ایک بالکل بے لاگ اور بلنٹ انسان جو ہے، اور وہ بھی ایک عام انسان، اس کے لیے خطرات زیادہ ہیں، تو لہٰذا احتیاط ملحوظ خاطر رہے، اور اپنی ساری احتیاط کو ملحوظ خاطر رہتے ہوئے اپنی بات کہنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں اور رنگ ڈھنگ بھی پیدا کریں، اور یہ بات ہمیں جو ہے سچویشن کے اندر ہمیں وہاں پہ موقع محل کے اوپر بھی کہنی
کہنے کی ہمارے اندر کریج ہونا چاہیے، اور صلاحیت اور احتیاط کے ساتھ اور پلاننگ اور اسٹریٹجی کے ساتھ اور حکمت اور تدبر کے ساتھ اور حکمت اور دانائی کے ساتھ کہنا۔ اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات جو ہے وہ بہت دور تک اور بہت دور تک پھیلا سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو اچھا رسپانس نہ ملے، اگر ایک انسان کو اچھے انداز کے اندر بات کہنے کا موقع، اپرچونٹی نہ ملے، تو پھر ایک انسان جو ہے اگر ایک انسان کو ریزسٹ کیا جائے، اگر ایک انسان کو مزاحمت کا سامنا ہو، اگر ایک انسان کو ڈسکریج کیا جائے، اگر ایک انسان کی حوصلہ شکنی کی جائے، تو پھر اس کے لیے وہی پلاننگ اور وہی پالیسی ہے کہ جس پہ آج ہم نے ڈسکشن کی۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا ہے۔ اگر ہم چکن ہارٹڈ انسان بنیں گے تو پھر بات بننے والی نہیں ہے۔ اگر ہم بہت ہی بلنٹ انسان بن جائیں گے تو بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ ہمیں وایا میڈیا اختیار کرنا ہے۔ شائستگی سے بات کہیں گے تو بہت سارے کان جو ہے وہ ہماری بات سننے کو تیار ہوں گے، بہت سارا ہمارا کیمرہ ہماری بات سننے پہ تیار ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ بات لکھ کر یا بول کر ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات آج انسانوں کے لیے اور پاکستان کے اندر بسنے والے ایک عام انسان کے لیے اس بات کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔